بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلے گفتگو کا آج 14واں درس ہے، اور حسب سابق اب ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کے اثبات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کا درس اللہ تعالیٰ کے صفت ارادے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مرید ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حیات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ارادہ پر ہم بات کریں گے آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس درس کے اہم مباحث میں یہ ہے کہ صفت مرید پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ پہلے ہم اس اتفاق کو بات کریں گے، لیکن اس مرید پر یا ارادے کے معنی پر علماء نے اور اس کی تفسیر میں علماء نے اختلافات کیے ہیں، ان اختلافات کو بیان کریں گے۔ خاص طور پر ابو الحسین، نجار، کعبی، اشاعرہ اور جبائیوں کے اقوال وغیرہ اس حوالے سے کافی قابل غور ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ قال فرماتے ہیں کہ خواجہ نصر الدین فرماتے ہیں، قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ممکنات کو ایک خاص وقت میں خلق فرمایا، یعنی کائنات کی ساری چیزوں کو ایک ہی ساتھ نہیں خلق فرمایا، بلکہ مختلف چیزوں کو مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں خلق فرمایا، بلکہ اب بھی اللہ تعالیٰ مسلسل کائنات کو وسعت دے رہا ہے، چیزیں خلق فرما رہا ہے۔ كل يوم هو في شأن کا ہم ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر روز، اب بھی ہر وقت مسلسل اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق میں جاری و ساری ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرید ہے، اللہ تعالیٰ صاحب ارادہ ہے، اور اللہ کے ارادے سے ہی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ اتفاق ہے اور دوسرا ہے نقطہ اختلاف ہے۔ نقطہ اتفاق یہ ہے کہ صفت ارادہ، مسلمانوں کے تمام گروہ، تمام علماء، تمام مکاتب کلامی، سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مرید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ارادے پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف اس حوالے سے ہے کہ معنی ارادہ ہے، ارادے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مرید ہے، صاحب ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے کے معنی پر اختلاف ہے۔ ارادہ کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اگلے سلائڈز میں۔ سب سے پہلے ابو الحسین کے کلامی ہیں، ان کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو وجود بخشنے میں جو مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ اس مصلحت پر علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز جو وجود میں آ چکی ہے یا آنے والی ہیں، یا جس کا آنا ضروری ہے، اور اس کے آنے میں مصلحت، کوئی نہ کوئی مصلحت، یعنی کوئی چیز مثلا بالفرض درخت کو وجود میں لانا اس لیے ضروری ہے، اس لیے مصلحت ہے کہ اس میں انسان کے لیے سایہ ملتا ہے، انسان کے لیے لکڑی ملتی ہے، پھر بہت سارے جانداروں کے لیے اس میں خوراک ملتا ہے مثلا۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصلحت پر علم رکھتا ہے، یہی مصلحت ہی اس چیز کے وجود کے لیے داعی بن جاتی ہے۔ اس چیز کے وجود میں آنے میں جو مصلحت اللہ نے رکھی ہے، وہ مصلحت اس بات کی باعث بنتی ہیں، یا اس بات کی داعی بنتی ہیں، اس بات کی جو ہے طالب بنتی ہیں کہ اس چیز کو وجود بخشا جائے۔ لہٰذا اس داعی کی بنیاد پر اس چیز کو کسی خاص زمانے میں ایجاد فرمانا ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے کسی چیز کو وجود بخشنے میں مصلحت ہوتی ہے، پھر اس مصلحت کو ہی ہم کہتے ہیں داعی ہیں۔ یہ مصلحت ہی داعی بن جاتی ہے کہ وہ چیز وجود میں آ جائے۔ جب یہ داعی بن کر اس چیز کے وجود کا تقاضا کرتی ہے، تب اللہ تعالیٰ اس داعی کی بنیاد پر اس چیز کو کسی زمانے میں مثلا 2022 میں اس چیز کو وجود بخشتا ہے۔ تو اس چیز کو ایجاد کرنا یہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ یہ ابو الحسین کا قول ہے، بظاہر بڑا اچھا قول ہے۔ آگے دیکھتے ہیں باقی اقوال کس طرح کے نظر آتے ہیں۔ نجار کا قول، نجار کے مطابق ارادہ ایک امر سلبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی امر ثبوتی نہیں بلکہ امر سلبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا اور کسی بھی کام کے کرنے کے حوالے سے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، یا کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبوراً کوئی کام کرنے پر مجبور ہو جائے۔
بعض اوقات ہمارے کچھ خطبہ جو ہیں بڑے مجبور ہو کر کہتے ہیں، بڑے وجد میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ خود کہنے پر مجبور ہو گیا. کوئی مجبور نہیں ہوتا بھائی، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے کوئی مجبوری نہیں ہوتی. یہ آپ کی خطابت کے زور میں آئی ہوئی بات ہے. ویسے اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ کچھ بھی کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے. نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ کسی کام کے کرنے کے حوالے سے مجبور نہیں کیا جا سکتا. بے عبارت دیگر اللہ تعالیٰ کا مرید ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بھی اسے کام کی انجام دہی یا ترک کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. کائنات میں جتنے بھی کام کیے ہیں، جتنے بھی چیزیں خلق فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے مرضی سے اپنے ارادے سے خلق فرمایا. اسے مجبور کر کے کسی نے مجبور کر کے خلق کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا. وہ جو کچھ بھی انجام دیتا ہے اسی میں اس کی خوشنودی اور رضایت، وہ اپنی خوشنودی اور رضایت سے ہی کرتا ہے. لہٰذا اس کو مجبور نہ کر سکنا ہی اس کا ارادہ ہے. نجار کا قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کام کے حوالے سے، کسی بھی تخلیق کے حوالے سے مجبور نہیں کیا جاتا. یعنی وہ ذات کہ جسے کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکنا ہی اس کا صاحب ارادہ ہونے کی علامت ہے. اور وہ صاحب ارادہ ہے، وہ مرید ہیں، یہی اس کے ارادے کی علامت ہے. وہ جو بھی کرتا ہے اپنے خوشنودی سے اور اپنی رضایت سے کرتا ہے، کسی کے کہنے پر یا کسی کی وجہ سے مجبور ہو کر نہیں کرتا. یہ نجار کا قول ہے. اگلا قول کعبی کا ہے. یہ بھی ایک متکلم ہے. ان کا بھی کہنا ہے کہ کعبی سے منقول ہے کہ وہ ارادہ الہی کو اس معنی میں لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال پر علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے یا کچھ خلق کرنے والا ہے ان سب پر علم رکھتا ہے اور دوسروں کے افعال پر امر رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو خود کام انجام دیتا ہے، سورج کو خلق کرنا ہو، چاند کو خلق کرنا ہو، آسمانوں کو خلق کرنا ہو، وہ اس پر علم رکھتا ہے. دوسروں کے افعال پر امر رکھتا ہے. دوسرے مثلا مخلوقات کو اگر کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو انہیں امر دیتا ہے، امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کو بنائیں، جب اللہ نے چاہا یا اللہ نے ارادہ کیا کہ آسمان اور زمین کو بنائیں، جب انہیں بنایا اور جب انہیں بنایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو خلق کرنے سے پہلے اپنے اس کام پر علم رکھتا تھا. لہٰذا پوری آگاہی سے اس کام کو انجام دیا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیسے زمین بناؤں گا، کیسے آسمان بناؤں گا، کیسے مخلوقات میں بناؤں گا اور کس طرح، یہ سب جانتا تھا. وہ اپنے علم کی بنیاد پر ان چیزوں کو بنایا. یہی اللہ کا ارادہ ہے. یعنی وہ ذات جو اپنے علم کے مبنا پر، علم کی بنا پر چیزوں کو بناتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ارادہ. جبکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے افعال پر امر رکھتا ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، ارادہ کیا کہ انسان نماز پڑھے، مثلا روزہ رکھے، مثلا والدین کی اطاعت کرے، مثلا اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے امر دیا ہے، انسان کو حکم دیا ہے کہ یہ کام ایسا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، انسان سے جو تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے. تو دوسروں پر امر رکھتا ہے، اپنے افعال پر علم رکھتا ہے. یہی کعبی کے بقول اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی علامت ہے. اشاعرہ اور جبائیوں کا قول، ان دونوں کا قول مشترکہ طور پر بیان کرتے ہیں. اشاعرہ اور جبائی بھی اس حوالے سے ایک قول کے حامل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ارادہ ایک صفت زائد بر علم ہے. دیکھیں اللہ علم رکھتا ہے اور اللہ کی صفت علم الگ سے ہے. اس صفت علم پر ایک اور اضافی صفت، ایک زائد صفت ہے، وہ ارادہ ہے. اس سے ہم ارادہ کہتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو ثابت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ماہیات ممکنہ میں سے بعض کو خلق فرمایا اور بعض دیگر کو خلق نہیں فرمایا. ابھی ہمارے سامنے جو کائنات ہے، اس کائنات میں جتنے بھی مادی اور ماہیات کی چیزیں ہیں، ان میں سے جتنے بھی کروڑوں لاکھوں سے ہیں، کھربوں کے ہیں، جتنی بھی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ماہیات کو وجود بخشا ہے، ٹھیک ہے، ان کو وجود بخشا ہے، ان کو خلق فرمایا ہے. اور بہت سارے ایسی چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہو سکتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے ممتنعات کو بھی، ممنوعات کو بھی یا معدومات کو بھی جانتا ہے، لیکن ان کو خلق نہیں کیا. حالانکہ خلق کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے یہ تمام ماہیات اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جیسی ہیں. جو بھی موجود ہیں کائنات میں وہ سب بھی اللہ نے خلق کیے ہیں، اور جو ابھی موجود نہیں ہے، ان کا وجود نہیں ملا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے برابر تھا. جو ابھی موجودہ ہیں ان کو خلق کرنے کی وجہ، ان کو نہ کر کے جو ابھی خلق نہیں ہوئی ان کو خلق کرنا چاہتا تو بھی ایسا کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے اپنے پورے اختیار سے، پورے ارادے سے، پوری آگاہی سے
ابھی موجودہ کائنات کے ان تمام ذرات کو چیزوں کو خلق فرمایا ہے، لیکن کائنات میں اب موجود جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اب تک خلق نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہوتے ہوئے خلق نہیں کیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے صفت ہے. یعنی کچھ چیزوں کو کچھ اس وقت میں جن چیزوں کو خلق کیا ہے، یہ خلق کرنا اللہ کا ارادہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ کے لیے ممکن تھی خلق کرنا، اس کے باوجود بھی نہیں کیا ہے، یعنی وہ صفت ارادہ اس میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے. یہ اشاعرہ اور جبائیوں کا قول ہے. بس ان تمام اقوال کے نتیجے میں ہم ایک نتیجہ لے سکتے ہیں. نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن ماہیات کو خلق فرمایا ہے ضروری تھا کہ ان کو تخصیص دے کر وجود میں لانے کی علت بننے والا کوئی مخصص ہو. یعنی دیکھیں اللہ کے لیے تو برابر تھا، جو چیزیں خلق ہوئی ہیں اور جو خلق نہیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو بھی خلق کرتا ہے، کسی کو بھی خلق نہ کرتا، اللہ کے لیے برابر تھا. لیکن جن کو خلق کیا ہے ان کو بھی بغیر مرجح کے چپ چاپ ایسے یعنی کسی بھی ترجیح کے بغیر لانا یہ بھی تو ممکن نہیں تھا، یہ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کرنا تھا. لہٰذا اللہ نے ان کو تخصیص دینے کی خاطر کوئی علت بننے والی چیز کا وجود لانے کا سوچا. وہ یعنی کوئی مخصص کا ارادہ کیا، کوئی مخصص ہو جو ان موجودہ چیزوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ بن سکے، مدعی بن سکے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہی مخصص ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی وہی مخصص ہے جو خلق شدہ ماہیات کے وجود میں لانے کا داعی بنا ہے. ویسے تو اللہ کے لیے اس وقت کے موجودات اور معدومات دونوں برابر تھے، جس کو بھی چاہے وجود میں لاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان موجودہ چیزوں کو لانا چاہا تو یہ آپ کا ارادہ ہی، ان چیزوں کو وجود میں لانے کا ارادہ ہی وہ داعی ہے کہ جس داعی کی وجہ سے یہ موجودہ چیزیں ہیں، کائنات ہے، یہ بن چکی ہے، یہ وجود میں آ چکی ہے. اسی طرح جو ماہیت اب تک وجود میں نہیں آئی ہیں اور کسی خاص وقت کے آنے پہ یہ وجود میں آئیں گے. بالفرض اگر 2030 میں بالفرض سمجھیں کہ ایک اور سولر سسٹم یا کوئی سسٹم بالفرض اگر آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب تک تو اس سے وجود میں نہیں لایا ہے، لیکن آنے والے 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں 1000 سالوں میں ان کے لیے بھی کوئی مخصص و داعی کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے آنے کے بعد ان کی تخلیق عمل میں آئے گی. 2030 آنے تک 2030 میں کوئی نہ کوئی ایسا مخصص یا کوئی ایسا داعی ضرور ہوگا جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر وہ جو اگلا سسٹم آنا ہے، سولر سسٹم آنا ہے، وہ آ جائے گا. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. یوں کہیے کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں ان کو خلقت میں لانے کے لیے جو مخصص داعی بنا ہے وہی ارادہ ہی ان کا داعی ہے، اور اسی کو ہم اللہ تعالیٰ کا ارادہ کہتے ہیں.